السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے، اور ایسا کرنے والا وہ دنیا کا چوتھا اور چاند کی طرف یعنی ساؤتھ پول پر پہنچنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ انڈیا سے پہلے یہ کارنامہ روس، امریکہ، چین اور اب انڈیا بھی ان ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے، تعلیم، نالج کی وجہ سے۔ اور علم کیا ہے، یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جن کی تاریخ ہی علم سے بھری پڑی ہے، اور جس امت کی پہلی آیت ہی پڑھنے پر اتاری گئی ہو، یعنی سورہ علق کی وہ ابتدائی 5 آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ اقرأ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم نہ تھا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی یہ نہیں نازل ہوئی کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو یا زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ کسی بھی قسم کا کوئی احکام نازل نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں واحد ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ فرمایا اقرأ، پڑھو۔ یعنی ہم انسانوں کو سب سے پہلے نالج گین کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان کے پاس علم ہوگا تبھی تو وہ اس رب کو صحیح معنوں میں جان پائے گا۔ اور جس امت کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو، اگر وہ جاہل رہ جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مسلمان کو علم کی ترغیب دلانا مچھلی کے بچے کو پانی میں تیرنا سکھانا ہے، جبکہ ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہی پڑھنے کا آیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا 900 سالہ وہ سنہری دور جو سن 1500 تک قائم رہا، مسلمانوں کی سابقہ نسلوں نے اقرأ کے کانسیپٹ کو ایسا سمجھا کہ کوئی علم ایسا نہ چھوڑا تھا کہ جس پر انہوں نے عبور حاصل نہ کر لیا ہو۔ مسلمان دنیا کے ہر علوم کو پی گئے، اپنے رب کا نام لیا اور اسے حاصل کر لیا، چاہے پھر وہ شرعی علم ہو یا دنیاوی۔ بغیر کسی فرق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہر علم پہ عبور حاصل کر چکے تھے۔ اور مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی ریسرچ اور علم کی بدولت ہی یورپ کے لوگ انہی ریسرچ اور علم کی وجہ سے ترقی کی انتہا کو پہنچے۔ اور یہ علم ہی ہے جس نے آج انڈیا کو چاند تک پہنچایا، اور اس علم کی ہی وجہ سے انڈیا ایک بہت امیر ملک بننے جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا ایسا ملک بن چکا ہے جو بہت کم بجٹ میں مون پر کسی بھی قسم کا مشن بھیج سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا ملک جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ یہ پوری ٹیکنالوجی تیار کرے اور پھر چاند پر اپنا مشن بھیجے، تو وہ ملک انڈیا کو پیسے دیں گے کہ آپ ہماری بھی سیٹلائٹ مون تک پہنچا دیں۔ اور اگر ایسے ممالک جو چاند کی انوائرمنٹ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا سے پارٹنرشپ کریں گے تاکہ انڈیا ان کے مون مشن بھی چاند پر پہنچا دے۔ کیونکہ انڈیا کے برعکس ناسا جو ایک مشن پر 9 سے 10 ہزار کروڑ خرچ کرتا ہے، انڈیا اس سے 90% کم بجٹ میں کسی بھی ملک کا مون ریسرچ مشن چاند پر بھیج دے گا۔ چندریان 3 پر جو لاگت آئی وہ 615 کروڑ انڈین روپے بنتی ہے، اور صرف اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کرپشن تو ہمارے ملک کا ایک چھوٹا سا وزیر ہی کر جاتا ہے۔ دوستو، جوکس اپارٹ، ذرا سوچئے دنیا کے ایسے کتنے ملک ہیں جو تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، تو وہ مستقبل میں اپنی ریسرچ کے لیے انڈیا سے پارٹنرشپ ضرور کریں گے، جس سے انڈیا ایک بہت ہی زیادہ امیر ملک بن جائے گا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ ایک ساتھ آزاد ہونے والے ملک انڈیا اور پاکستان میں سے انڈیا ترقی کی بلندیاں چھو رہا ہے اور پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا؟ دراصل انڈیا میں تقریباً 20-25 سال سے سیاسی استحکام آ چکا ہے، اور اس طویل سیاسی استحکام میں پہلا کردار اٹل بہاری واجپئی نے ادا کیا، کہ جن کی حکومت 1998 سے 2004 تک قائم رہی۔ اس کے بعد انڈیا کا سنہری 10 سالہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس نے انڈیا کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا، جناب منموہن سنگھ، جن کی حکومت 2004 سے 2014 تک قائم رہی۔ اور پھر آتا ہے مودی کا دور،
کہ جس کے دور میں مسلمان اور اقلیتی لوگ تو محفوظ نہیں رہے، مگر انڈیا میں سیاسی استحکام ضرور موجود ہے، اور اسی بنیاد کی وجہ سے انڈیا آج خوب ترقی کر رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں اس کا الٹا ہی ہوا ہے۔ 1999 میں جب ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا اور ایک فوجی حکومت قائم ہوئی، پاکستان کی بدقسمتی 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور پھر امریکہ افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے۔ مگر امریکہ کی اس 20 سالہ جنگ میں وہ افغانستان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، مگر اس جنگ کے ثمرات پاکستان پر بہت برے اور بھیانک پڑے، اور امریکہ اور افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ دہشت گرد اور دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، جنہوں نے ہمارے ملک کے مفاد پرست لوگوں کو چند ڈالروں کے عوض خرید لیا، اور ہمارے ملک پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر ڈالا۔ اور ان مفاد پرست عناصر نے ہماری تعلیم پر حملہ کیا، اور آج بھی ہماری تعلیم کا نظام بہت برا ہے، اور انہی مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو چند ڈالروں کے عوض ہمارے پورے تعلیمی نظام کو یرغمال مال بنائے ہوئے ہیں۔ اور آج پاکستان میں تعلیم اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب کا بچہ وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتا جو آج کے اس ترقی کے دور کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں یہ دہشت گردوں کے اس حملوں سے بھی زیادہ شدید حملہ ہے جس نے ہمارے ملک کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اور اس 20 سالہ دور میں سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے مستقبل پر وار کیا ہے۔ دہشت گردوں نے 2007 میں ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی لیڈر کو شہید کر کے اس قوم میں مایوسی کی بنیاد ڈالی، اور 2009 میں سری لنکن ٹیم پر اٹیک کر کے اس ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ اور سیاحت کو بھی ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ پھر 16 دسمبر 2014 میں واقعہ APS پشاور ہوا، جس میں پھر سے ہمارے مستقبل پر اٹیک ہوا اور تقریباً 150 معصوم بچے شہید کر دیے گئے، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ اس ہولناک سانحے کی وجہ سے تمام قوم متحد ہوئی اور ان دہشت گردوں کا پاکستان سے صفایا کر کے افغانستان بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہونے لگے اور پاکستان بہتر سمت میں آگے بڑھنے لگا۔ دہشت گردی میں بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی پاکستان میں بحال ہو گئی، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہ آ سکا، اور یہ استحکام پاکستان میں کب آئے گا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ مگر استحکام کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال جسے ہم اسلام کا سنہری دور کہتے ہیں، جس دور میں اسلام دنیا کی سپر طاقت رہا ہے، جس کی تاریخ میعاد 10 20 30 سال نہیں بلکہ تقریباً 500 سال تک رہی ہے۔ اس استحکام کے سنہری دور میں مسلمانوں نے اکانومی، سائنس اور ثقافت میں خوب ترقی حاصل کی، اور آج کا تمام علوم جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں مسلمان سائنسدانوں کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے ہی آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے۔ استحکام کہہ لیں یا کسی ملک کی آزادی، اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ تعلیم اور علم ہے، اور سن 1500 تک 90% سائنسدان مسلمان تھے، مگر یہ آزادی، علم اور بھرپور مال و دولت کے خزانے آپ سے اس وقت چھین لیے جاتے ہیں کہ جب آپ اپنی حفاظت سے غافل ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا علم کے شہر بغداد میں، جسے انگلش میں ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے، کہ جب علم کا شہر بغداد جل رہا تھا اور مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ دریائے فرات میں ہمارا اثاثہ جو کتابوں کی صورت میں بغداد کی لائبریریوں میں موجود تھا، یا تو وہ یورپ کی فوج لوٹ کے لے گئی تھی یا اسے دریائے فرات میں بہایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریائے فرات کا پانی پہلے چند دن انسانوں کے خون کی وجہ سے سرخ بہتا رہا، اور پھر کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا، جو یہ بتا رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا سیاہ دور شروع ہو چکا ہے۔ بغداد شہر پر حملہ کرنے والے منگول کے ہلاکو خان نے اس وقت کے خلیفہ کو تاریخی نصیحت کی، جو ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی کتابوں میں عبرت کے لیے درج ہے۔ خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ مستحسن باللہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد
ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا تھال لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ اسے۔ مستحسن باللہ نے کہا کیسے کھاؤں؟ اس وقت ہلاکو خان نے تاریخی الفاظ کہے، اگر تم ان ہیرے جواہرات سے اپنے فوجیوں کے لیے تیر اور تلواریں بنوا لیتے تو میری یہ مجال ہی نہ ہوتی کہ میں اس دریا کو عبور بھی کر پاتا۔ دوستو، آج پاکستان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے کہ ہمارے پاس وہ تیر اور تلواریں تو موجود ہیں کہ کسی بھی ہلاکو خان کی مجال نہیں کہ اس ملک کی دیواروں کو پار کر سکے، مگر ہمارے پاس بغداد جیسا علم بھی نہیں اور نہ ہی ویسا حکومتی استحکام موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 500 سال تک ایک سپر طاقت کی طرح حکومت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا کے لیے ایک اصول ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اسباب بھی اختیار کرو۔ جو مسلمان بھی ایسا کرے گا وہی دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔